بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی سامعین و ناظرین، خیریت سے ہیں؟ تھمبنیل سے آج کا میرا موضوع آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اگرچہ میرا آج کا موضوع جو ہے وہ ریحان طارق صاحب تھے، لیکن کہتے ہیں کہ بندہ سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، اور ہوتا وہی ہے کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ریحان طارق صاحب کے حوالے سے جو میں نے گفتگو کرنی ہے وہ میں اگلے کلپ میں اللہ نے چاہا تو ضرور کروں گا، لیکن آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے ہمارے سعد الرحمان بھائی، جو کہ مشہور ہیں ڈکی بھائی کے نام سے۔ اس سے پہلے مجھے ان کے صرف نام سے ان کا تعارف تھا، میں نے ان کا کنٹینٹ کبھی نہیں دیکھا، مجھے کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا، اتنا وقت ہی نہیں ملا کبھی، لیکن حال ہی میں ان کا ایک کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ مجھے کسی نے سینڈ کیا اور مجھے کہا کہ نادر بھائی یہ سنے، تو مجھے وہ اتفاقاً میں نے وہ سنا، تو اس کو سننے کے بعد نا کچھ چیزیں جو ہے وہ میرے ذہن میں آئیں، جو ایک خیر خواہ ہونے کی نیت سے، مطلب ایک اچھی نیت سے میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ میں وہ سعد الرحمان بھائی تک وہ باتیں پہنچاؤں۔ تو چونکہ یہ اس نام سے مشہور ہے ڈکی بھائی، تو میں پھر ڈکی بھائی کہہ کے مخاطب کروں گا، اس میں جو ہے وہ اس بات کو کوئی فیل نہ کرے کہ میں معاذ اللہ کوئی نام بگاڑ رہا ہوں ان کا اصل نام تو سعد ہی ہے، لیکن چونکہ معروف جو ڈکی بھائی ہے تو اس وجہ سے میں ڈکی بھائی کہہ کے مخاطب کروں گا تاکہ سب کو سمجھ بھی آ جائے۔ اور ڈکی بھائی سے ہی چونکہ میری یہ گفتگو جو ہے وہ ڈائریکٹلی ان سے ہے، اگر وہ میری گفتگو کو سن رہے ہیں تو گفتگو کرنے سے پہلے میں ان کو کہوں گا کہ بی پازیٹیو، میری باتوں کو پازیٹیو ہو کے سنیے گا، اور اگر آپ کو موقع ملے اور اگر آپ کو کہیں پہ تخلیہ مل جائے، ٹھیک ہے، کہیں پہ تنہائی مل جائے، تو کوشش کیجیے گا کہ میری گفتگو کو آپ تنہائی میں کہیں بیٹھ کے سنیے گا، کیونکہ جیسے ہی آپ کا یہ کلپ آیا اس کلپ کو میں نے بھی سنا، جس میں آپ نے اپنی آپ بیتی سنائی، جو 100 دن آپ نے جیل میں گزارے، جیل میں کاٹے، اور پھر عدالتوں میں، کچہریوں میں اور جگہ جگہ وہ ساری رودات جو ہے اس میں آپ نے سنائی۔ اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے تبصرہ کیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک مشہور پرسنالٹی ہیں آپ، تو جیسے ہی کوئی کسی فیمس پرسنالٹی کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ویورشپ بڑھ جاتی ہے، لوگ اس کو دیکھنا زیادہ شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس کو سننا زیادہ شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے بھی لوگ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن میرا مقصد بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ جو لوگ مجھے سنتے ہیں، میرے جتنے بھی فالوورز ہیں، میں ان کی آخرت کے لیے بات کرتا ہوں، میں ان کے عقیدے کے لیے بات کرتا ہوں، میں دین کی بات کرتا ہوں، میں اسلام کی بات کرتا ہوں، تاکہ ان تک ایک اچھا پیغام پہنچے۔ اور آج بھی میرا گفتگو کرنے کا مقصد جو ہے، جو میری نیت ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ یہ ہے کہ آپ تک بھی ایک اچھا پیغام پہنچے، اور آپ سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو آپ کے فالوورز ہیں، میرے خیال میں 9 ملینز میری معلومات کے مطابق جو ہے وہ آپ کے فالوورز ہیں، تو آپ کے 9 ملین فالوورز جو ہیں ان تک بھی ایک اچھا پیغام پہنچے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مرد جو ہوتا ہے نا، وہ بہت کچھ اپنے اوپر برداشت کرنے کے بعد روتا ہے، مرد جو ہوتا ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نہیں روتا۔ تو ظاہر ہے کہ میں نے جب آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میں انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ ایک ریلیشن تو ہے، تو وہ دل کے اوپر گراں گزرا، میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور میں بڑا ہرٹ بھی ہوا، مطلب وہ آپ کی جو کرب بری گفتگو تھی نا اس نے ایک دل پہ ایک اثر چھوڑ دیا۔ تو دیکھیں یہ تو ایک کنڈیشن تھی دنیاوی، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ آپ کو ایک امید تھی کہ آپ اس قید سے باہر نکل جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس چھوٹی سی جیل میں، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ بالکل چھوٹی سی جگہ تھی اور ساتھ ایک چھوٹا سا واش روم تھا جس کے اندر بندہ بمشکل بیٹھ کے جو ہے وہ رفع حاجت کر سکتا تھا، اور نہاتا بھی تھا تو جو ہے وہ بندہ اپنے ستر کو نہیں ڈھانپ سکتا تھا اس میں، مطلب جو سچویشن آپ نے بیان کی وہ واقعی بہت ہی کربناک تھی۔ اور پھر یہاں پہ آپ نے جو ذکر کیا کہ 3 دن تک آپ سے کسی نے گفتگو نہیں کی، اور آپ نے کہا کہ میں نے کبھی زندگی میں اپنے آپ کو اتنا بے بس فیل نہیں کیا۔ 3 دن کے بعد جب ایک بندے نے آ کے مجھے کہا کہ یار آپ سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے، تو آپ نے کہا کہ میری خوشی کی جو حالت تھی نا، مطلب وہ مجھے جو میری اس وقت جو کیفیت تھی کہ یار مجھ سے کسی نے بات کی ہے، مجھ سے کسی نے آ کے کلام کیا ہے۔ 3 دن تک مجھے کسی نے نہیں پوچھا کہ میں ادھر ایک سیل میں جو ہے وہ پڑا رہا ہوں اور مجھ سے کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ کہ پھر دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مشاہدہ آپ نے کیا، اللہ پاک ایسا مشاہدہ کسی کو نہ کرائے۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی نسلوں کو، ہماری نسلوں کو، ہر پاکستانی کو اللہ تعالیٰ ایسے مشاہدات سے بچائے۔ لیکن چونکہ مشاہدہ کیا آپ نے، تو مشاہدے کا جو بیان ہوتا ہے وہ مشاہدہ نہیں ہوتا۔ جس کرب سے، جس تکلیف سے آپ گزرے ہیں، میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ ہی جانتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صبر دے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ لیکن کچھ چیزیں آپ کے بھلے کے لیے، آپ کی آخرت کے بھلے کے لیے، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمدردانہ طور پر ایک بھائی ہونے کے ناطے، آپ نے اپنے ولاگ میں اپنے 9 ملین فالوورز کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ یار آج میں آپ سے یہ ایک بات کہوں گا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آتا، میری فیملی کے علاوہ میرے کام کوئی نہیں آیا۔ میں نے اپنے دوستوں کو بھی دیکھا، میں نے اپنے فالوورز کو بھی دیکھا، کسی نے بھی آ کے میری ڈھارس نہیں بندھائی، کوئی بھی آ کے میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، جسٹ میری فیملی میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن ڈکی بھائی جس آزمائش کے بارے میں، جس مشکل کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں، جو منتظر کھڑی ہے اور وہ کسی وقت بھی ہمارے سر کے اوپر آ کے گر سکتی ہے، اور وہ ایسی آزمائش ہے کہ یہاں پہ آپ کے رشتہ دار بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، اونلی آپ ہوں گے، آپ کے اعمال ہوں گے۔ اور وہ آزمائش ایک ایسی آزمائش ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کوئی بھی مذہب کا بندہ اس حقیقت سے جو ہے نا وہ منہ نہیں پھیرتا، اسے انکار نہیں کرتا، اور وہ موت ہے۔ ڈکی بھائی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، آپ کا وقت پورا ہو چکا ہوگا، میرا وقت پورا ہو چکا ہوگا، میرے ویورز جو مجھے سن رہے ہیں، ہمارا وقت پورا ہو چکا ہوگا۔ اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کتنے فالوورز ہوئے ہیں، یہ نہیں دیکھیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ نہیں دیکھیں گے اس کا بینک بیلنس ہے، یہ نہیں دیکھیں گے اس نے بھی ترقی کرنی ہے، اس کے تو خواب بہت ہیں، اس کے تو ارمان ہی بہت ہیں، اس نے تو بہت کچھ سوچا ہوا ہے۔ وہ اس جگمگاتے کمرے سے اٹھا کر، اس نرم بیڈ سے اٹھا کر آپ کو اندھیری قبر کے بیچ میں پہنچا دیں گے۔ جیل سے تو آپ کو باہر نکلنے کی امید تھی، کسی نے 3 دن کے بعد آپ کو آواز دی تو ایک خوشی بھی محسوس ہوئی،
لیکن ڈکی بھائی یہ قبر جو ہے یہ وہ اندھیرا گڑھا ہے کہ جہاں پہ آپ کو قیامت تک اکیلے رہنا ہے، جہاں پہ کسی نے آپ کو آواز نہیں دینی، جہاں پہ کسی نے آپ کو آ کے نہیں پوچھنا. وہاں اگر کسی نے کام آنا ہے نا ڈکی بھائی، تو وہ پھر آپ کے اعمال نے کام آنا ہے. اگر اتنی بڑی آزمائش سے گزرنے کے بعد بھی اگر ہم اپنے رب کی طرف نہ لوٹیں تو یہ کتنی بڑی بے وفائی ہے. آپ نے اپنے اسی ولاگ میں یہ کہا کہ مجھے اس وقت اللہ یاد آیا اور میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے یہاں سے نکال دے. اور دیکھیں وہ رب کتنا کریم ہے، وہ رب کتنا مہربان ہے کہ اس رب نے آپ کو اس پروسیس سے گزارا، آپ کے لیے ہیلپ بھی بھیجی، آپ کے ساتھ برا کرنے والوں کو ان کے انجام تک بھی پہنچایا اور آپ کو پھر سے وہیں لا کر بٹھا دیا جہاں سے آپ چلے تھے. موت کے منہ سے رب نے آپ کو نکال کے ایک نئی زندگی دی اور لا کے عوام کے سامنے بٹھا دیا. لیکن ڈکی بھائی ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ وہ رب کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا مہربان ہے، وہ ہم سے کتنا پیار کرنے والا ہے. اب بھی ہم اس کی نافرمانی کریں، اب بھی ہم فیملی ولاگنگ کریں، اب بھی ہم اپنی بیوی کو بے پردہ جو ہے وہ اسکرین کے سامنے لے کر آئیں، اب بھی ہم گناہوں بھری گفتگو کریں، اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں. کون سی چیز ہے جس نے ہمیں رب سے غافل کیا؟ ما غرک بربک الکریم. تو میرے خیال میں جس پروسیس سے ڈکی بھائی آپ گزر کے آئے ہیں نا، تو آپ کو تو ان سب کے لیے ایک رول ماڈل بن جانا چاہیے. اپنی لائف کے اندر ایسا ایکسچینج لے کے آئیں. دیکھ لیا آپ نے دنیا، کما لیا آپ نے پیسہ، کروڑوں کمایا، اربوں کمایا، دنیا دیکھی، گھومے پھرے، اللہ نے اتنا کچھ دکھایا. یار ایک منٹ کے لیے سوچو یار، جس رب کی نافرمانی کرتے ہو اس نے اتنا کچھ دیا. کل بروز قیامت اللہ پوچھے گا میں نے بولنے کی صلاحیت دی تھی، میں نے تجھے شہرت دی تھی، میں نے تجھے عزت دی تھی، کن کاموں میں لگائی؟ میں نے تجھے جوانی دی تھی، کن کاموں میں لگائی؟ میں نے تجھے دولت دی تھی، کہاں خرچ کی؟ کیا ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں؟ ہم جج کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتے. آپ تو مشاہدہ کر رہے ہیں نا، ایک دن قیامت کا بھی آنا ہے ڈکی بھائی، جب ان قبروں سے ہمیں اٹھایا جائے گا. پھر بادشاہی ہوگی اس دن صرف سونے رب کی. ڈریں اس دن اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑا گولڈن چانس دیا ہے، میرے خیال میں آپ کو بہت بڑا موقع دیا ہے. اور جو اس وقت مجھے فیملی ولاگرز سن رہے ہیں، یہ میری گفتگو ان کے لیے بھی ہے کہ بندہ دو طریقے سے سیکھتا ہے. یا تو بندہ ٹھوکر کھا کے سیکھتا ہے، یا بندہ کسی کی ٹھوکر سے سیکھ لیتا ہے. تو جو کسی کی ٹھوکر سے سیکھتا ہے نا، اس کے لیے بینیفٹ زیادہ ہے. وہ ان مانو کر کے اس نے کسی کی ٹھوکر سے سیکھا نا، تو اس کا ٹائم بچ گیا. اب اگر خود سارا پروسیس طے کرے گا اور جا کے ٹھوکر کھائے گا اور پھر واپس آئے گا، تو اتنا سارا وقت جو اس نے ضائع کیا، اس وقت میں وہ اور بھی کچھ کر سکتا تھا، اور کوئی اچیومنٹ کر سکتا تھا. تو جو کچھ ڈکی بھائی نے ریئلائز کیا نا، جو کچھ ان کی آبزرویشنز تھی، وہ انہوں نے آ کے آپ کو بیان کر دی. تو کس لیے بیان کی؟ آپ اس کے اوپر تبصرہ کریں اور ویوز لیں. آپ لوگ کبھی بھی زندگی میں آپ یہ غلطی نہیں دہرائیں گے کہ یار جس پروسیس سے ڈکی بھائی گزرے ہیں نا، اس پروسیس سے ہم نہ گزریں. تو جو پروسیس میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ آپ کے اور میرے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دیوس ہے نا، دیوس جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور پھر پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیوس وہ ہے جو اپنے گھر کی عورتوں پہ غیرت نہ کھائے. میں مضمون عرض کروں حدیث پاک کا. اور جو جنت کی جو خوشبو ہے نا، سینکڑوں میل کے فاصلے سے سونگی جا سکے گی، لیکن یہ ایسا محروم شخص ہوگا دیوس کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو ڈکی بھائی میرے خیال میں جس پروسیس سے آپ گزر کے آئے ہیں نا، قبر کی وحشت سے زیادہ سخت جو ہے نا وہ پروسیس نہیں تھا، قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں تھا. زندگی موت کا کسی کو کچھ نہیں پتا، ہو سکتا ہے میں آپ سے پہلے چلا جاؤں، لیکن فار ایگزامپل میں بات کروں کہ اس بگ برادر نے تو آپ کو وہاں سے نکال لیا. وہ ایک عارضی مشکل تھی، وہاں سے آپ کو اس بگ برادر نے نکال لیا. لیکن قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے آپ کو وہ بگ برادر نہیں نکال سکے گا. وہاں پہ کوئی جج نہیں آئے گا، وہاں پہ کوئی وکیل نہیں آئے گا، وہاں پہ کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا، وہاں پہ کوئی شہرت کام نہیں آئے گی. یہاں سے تو آپ پروسیس سے گزرے اور آگے ولاگ میں آپ نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی، لیکن وہاں تو بادشاہی رب کی ہے. وہاں تو پھر جو گیا اس نے لوٹ کے واپس نہیں آنا. یہاں تو آپ نے بڑے مان سے کہا کہ یار میرے رشتہ داروں نے میرا ساتھ دیا، وہاں تو رشتہ دار بھی قبر کے دہانے تک ہیں، اپنے ہاتھوں سے آپ کے اوپر مٹی ڈالیں گے اور اس اندھیری قبر میں آپ کو اکیلے تنہا چھوڑ کے آ جائیں گے. آپ سے پہلے کتنے ٹک ٹاکرز، کتنے ولاگرز، کتنے یوٹیوبرز، موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا. ڈکی بھائی کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا؟ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی گڑی. آپ یہاں سے حساب لگائیں کہ آپ نے اپنے ولاگ کے دوران بتایا کہ یار مجھے کچھ پیسے ضرورت پڑ گئے اور میں نے اپنے دوست سے پوچھا تو میرے دوست نے مجھے پیسے نہیں دیے. یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا بھول جائے گی. میں سمجھتا ہوں نفس کے اوپر بہت گراں ہے، نفس کے اوپر بہت بھاری ہے یہ قدم اٹھانا. یہ جتنے بھی فیملی ولاگرز مجھے سن رہے ہیں نا، ان کے لیے بہت مشکل ہے یہ قدم اٹھانا. لیکن آپ اپنے اس کنٹینٹ کو کوئی رخ دیں، اس کو شریعت کے مطابق کریں، کچھ ایسا کریں، کچھ ایسا دکھائیں کہ مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو. دیکھیں اس وقت یوٹیوب پر میں بھی بیٹھا ہوں، ولاگ میں بھی بنا رہا ہوں، گفتگو میں بھی آپ سے کر رہا ہوں، لوگ مجھے بھی سن رہے ہیں، لوگ مجھے بھی جانتے ہیں.
لیکن میرے مرنے کے بعد میرے یہ کلپس جب لوگ سنیں گے تو ان کو دنیاوی فائدہ تو ہوگا ہی ہوگا، ان کو اخروی فائدہ بھی ہوگا. اور یہ گفتگو، اگر یہ میری گفتگو سن کر کوئی ایک یوٹیوبر بھی سدھر جاتا ہے، کوئی ایک فیملی ولاگر بھی سدھر جاتا ہے، قیامت تک کے لیے یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے. میں کچھ نہیں کہتا ڈکی بھائی اور آپ جیسے جتنے بھی فیملی ولاگرز ہیں، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا. ایک منٹ کے لیے تنہائی میں بیٹھو اور سوچو کہ یار جو کنٹینٹ آپ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہو، کیا مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا؟ وہ صدقہ جاریہ نہیں ہوگا، وہ گناہ جاریہ ضرور ہوگا. اپنی زندگی میں کچھ کر جاؤ یار، ان 9 ملین فالورز کو کچھ دے جاؤ یار. زندگی بڑی بے اعتباری ہے ڈکی بھائی، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یقین کریں. پچھلے دنوں میرا جوان بھائی اس دنیا سے چلا گیا. واللہ مطلب یقین کریں کہ بالکل اب تک مجھے یقین نہیں آتا. میں اس کو اپنے ہاتھوں سے میں اپنے اس جوان بھائی کو قبر میں ہم اتار کے آئے ہیں. ہم سارے بھائی، ہماری پوری فیملی اس وجہ سے اتنی ڈسٹرب ہے. یقین کریں اس ایک جوان موت نے نا ہم سب کو ایسے گربان سے پکڑ کے جھنجھوڑا ہے. کہاں دنیا کی لذتوں میں مگن ہو یار. لوگوں کو بتاتے ہو اچانک سے موت آئے گی، لو تمہارے گھر بھی آئی. میں نے اپنے والد کو دفنایا، میں نے اپنی والدہ کو دفنایا، میں نے اپنے جوان بھائی کو دفنایا. اب اگلے نمبر کا انتظار رہتا ہے، کس نے جانا ہے، کس کا نمبر ہے، کون جائے گا. کہ وہ میں ہی تو نہیں ہوں، کہ اگلا پھیرا اسرائیل علیہ السلام کا میری طرف تو نہیں ہے. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہمارا عقیدہ سلامت رکھے، اللہ ایمان و عافیت کی موت نصیب کرے. تو جوان بھائی ہم نے اپنا دفنایا، ٹھیک ہے نا، بالکل آپ کی ایج کا، بالکل آپ کے حساب کتاب کا جوان جہان بھائی اپنا، 7 سال کی اس کی بچی، موت نے نہیں دیکھی. ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا، میری والدہ کا سالانہ تھا، اگلے دن ختم شریف میں وہ شامل ہونے کے لیے آ رہا تھا. ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، موت نے آ لیا. ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا جوان بھائی، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی مرض نہیں تھا. جوان جہان بھائی ہم اندھیری قبر میں اتار کے آئے. میں نہیں روک سکا اس کو، بہت پیار کرتا تھا اسے، وہ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، میں اس سے بڑا پیار کرتا تھا. اللہ کی رضا، اللہ کا فیصلہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کا مال ہے، ہم نے پلٹ جانا ہے اسی کی طرف. تو ڈکی بھائی بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار. جی میں سب کو مخاطب کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ تو اچانک موت کا ہوگا شکار. یہی ہم کو دھنیں رہے سب سے بالا، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا. کوئی جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اپنے آپ کو چینج کریں، اور اگر آپ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں. میں آپ کو یہاں پہ دعوت پیش کروں گا، اگر آپ کے گھر کے قریب، آپ کے علاقے کے قریب اگر دعوت اسلامی سنتوں بھری عالمگیر غیر سیاسی تحریک کہ جس نے ہزاروں نہیں بلا شبہ لاکھوں نوجوانوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا، میں آپ کو یہاں پہ دعوت پیش کروں گا. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کراچی میں آپ وزٹ کریں، یہ میری طرف سے دعوت ہے. اگرچہ میں دعوت اسلامی کا کوئی آفیشیل بندہ نہیں ہوں، نہ ہی میں دعوت اسلامی کے زیر اثر ہوں، نہ ہی میں ان کے تحت کوئی کام کرتا ہوں، نہ ہی تنظیمی سیٹ اپ کے تحت ہوں، لیکن مجھے دعوت اسلامی سے بہت کچھ ملا. میں نے ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھا، میری زندگی میں ایک چینج آیا. میں آپ کو دعوت پیش کروں گا، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آپ جائیں، اس کو وزٹ کریں. آپ کو وہاں پہ جانا چاہیے، آپ اپنی آنکھوں سے جائیں، جا کے مشاہدہ کریں. آپ نے دنیا گھومی ہے یار، دنیا دیکھی ہے یار، ایک مرتبہ فیضان مدینہ بھی جائیں، میرے کہنے پہ جائیں، میں آپ کا بھائی ہوں. یہ آپ نے میری دعوت ضرور قبول کرنی ہے، آپ جائیں، وزٹ کریں، ایک مرتبہ جائیں، نیک لوگوں میں بھی بیٹھیں، دنیا کے جھمیلوں سے نکلیں، تھوڑا اللہ کو بھی یاد کریں. لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں، ادھر ادھر کان نہ دھریں، بہت سارے آ جائیں گے آپ کے کان بھرنے کے لیے، ادھر ادھر توجہ نہ دیں. میرے کہنے پر ایک دفعہ میری دعوت قبول کریں. کراچی نہیں جا سکتے آپ، میرے خیال میں لاہور سے ہیں، آپ لاہور فیضان مدینہ میں جائیں، جوہر ٹاؤن میں جائیں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جو ہر جمعرات کو ہوتا ہے بعد نماز مغرب، ایک دفعہ وہاں پہ جا کے شرکت کریں. بھلا لگے تو نیت کر لیں کہ ہر جمعرات کی شرکت کرنی ہے. میرا دل کہتا ہے آپ کو بھلا لگے گا، ایک مرتبہ جائیں. اور ڈکی بھائی کی وساطت سے جتنے بھی فیملی ولاگرز مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سب کو دعوت دوں گا. آپ جو بھی ہیں، آپ جو بھی ذہن رکھتے ہیں، ایک مرتبہ میری آپ یہ دعوت قبول فرمائیں کہ آپ ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا وزٹ ضرور کریں. اس شربت محبت کو ضرور پینا چاہیے. بڑی محبت والے لوگ ہیں، بڑے پیار والے لوگ ہیں، دین سکھانے والے لوگ ہیں، دین کی بات کرنے والے لوگ ہیں، اخلاق والے لوگ ہیں. کوئی تفرقے بازی، کوئی فرقے بازی میں آپ بالکل کوئی بات نہیں سنیں گے. کوئی ایسی چیز آپ ان سے نہیں سنیں گے جو آپ کے سکون کو برباد کر دے. آپ کے سکون میں اضافہ ہی ہوگا، بلکہ سکون کہتے کس کو ہیں یہ جب آپ وہاں پہ قدم رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اور میں دعوت اسلامی والوں سے بھی یہاں کہوں گا، اگر مجھے کوئی دعوت اسلامی کے مین مرکز کے کوئی بندے سن رہے ہو تو میں کہوں گا کہ ان کی ایک نشست رکھی جائے شوبز کے حوالے سے، جس میں یوٹیوبرز جو ہیں، جتنے بھی کنٹینٹ کریٹرز ہیں، ٹک ٹاکرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، تو اگر کوئی ایسا پروگرام رکھا جائے یوٹیوبرز کے لیے اور ان کو جو ہے نا وہ بلایا جائے. یہ میری خواہش ہے، اگر میری خواہش یہ پوری ہو جائے، ٹھیک ہے، اللہ کرے میری آواز جو ہے وہاں تک پہنچ سکے، تو میں بالخصوص جکی بھائی کو اور جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، جتنے بھی فیملی ولاگرز ہیں، یا جو بھی کنٹینٹ کریٹرز ہیں، جتنے ٹک ٹاکرز ہیں، تو ان سب کو میں ایک بھائی ہونے کے ناطے یہ دعوت پیش کر رہا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ضرور ایک مرتبہ جو ہے اس کو آپ وزٹ کریں، آپ یہاں پہ حاضری دیں، شرکت کریں.
انشاءاللہ دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں انشاءاللہ آپ کے ہاتھ آئیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔